بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما عابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ طلباء اور طالبات کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ دعا بھی ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو اور آپ کی فیملی کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے۔ اللہ پاک موجودہ اس وبا سے نبی علیہ السلام کی ساری امت کی حفاظت فرمائے۔ آج کے اس لیکچر میں ہم چیپٹر نمبر 3 شروع کرنے، باب نمبر 3، اور وہ ہے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، جس میں یہ چند ایک چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو ہمارے اسمارٹ سلیبس کے مطابق ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت رحمت للعالمین۔ بچوں یہ لانگ کوسچن ہے، 8 نمبر کا یہ سوال آتا ہے بورڈ میں، اور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت رحمت للعالمین تفصیلی نوٹ لکھنا ہوتا ہے 8 نمبر کا۔ میں نے کلاس میں آپ کو بالتفصیل یہ بات عرض کی تھی کہ لانگ کوسچن میں کم از کم 8 ہیڈنگ مسٹ ہے، ضرور ہونی چاہیے، چونکہ 8 نمبر کا سوال ہے اور ایگزامینر اس کی لینتھ بھی دیکھتا ہے، اس کی ہیڈنگز بھی دیکھتا ہے، اور ہر ہیڈنگ کو آپ نے ایکسپلین کرتے ہوئے قرآن مجید کی آیت کریمہ کا حوالہ دینا ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دینا ہے، اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس کو وداؤٹ ہیڈنگ بالکل نہ لکھیں۔ اگر آپ اس کو وداؤٹ ہیڈنگ لکھیں گے تو آپ کے نمبر بہت زیادہ کٹ سکتے ہیں۔ تو آئیے میں نے وہ ہیڈنگز آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ سب سے پہلے لفظ رحمت کا لغوی اور اس کا اصطلاحی مفہوم آپ کے سامنے رکھا جائے گا، پھر 1 بائی 1 میں ایک ایک ہیڈنگ آپ کے سامنے ایکسپلین کروں گا۔ لفظ رحمت کا لغوی معنی ہے مددگاری، غم گساری، ترس کھانا، اور اس کا اصطلاحی مفہوم ہے رحمت للعالمین کا، کہ اللہ رب العزت نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ علماء فرماتے ہیں 18,000 عالم ہیں، ایک ہوتا ہے عالم، ایک ہوتا ہے عالم۔ عالم علم یعلم سے ہے، جس کا معنی ہے جاننا، علم کا ہونا، اور عالم کائنات پر بولا جاتا ہے لفظ۔ عالمین اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اپنے بارے میں ارشاد فرمایا رب العالمین، کہ وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا رحمت للعالمین، کہ کائنات کے ذرے ذرے کا وہ رب ہے، اور کائنات کے ذرے ذرے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر تشریف لائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت بہت ساری چیزوں کے لیے ہے، لیکن یہاں پہ بطور کوسچن امتحانی نقطہ نگاہ کے حوالے سے چند ایک چیزیں آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہیں۔ نمبر 1 امت کے لیے رحمت، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے امت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ میں چند ایک چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا اس ہیڈنگ کے تحت، بک کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں، آپ وہاں پر بھی اس کو دیکھ لیجئے گا۔ امت کے لیے رحمت، دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنی امت کے لیے آسانی ڈھونڈی ہے، آسانی، وہ کام آپ نے کیا جس میں امت کے لیے آسانی ہو۔ نمبر 1 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث پاک ہے، لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک، فرمایا اگر میں یہ محسوس نہ کرتا نا کہ میری امت مشقت میں پڑ جائے گی، تو میں ہر وہ وضو جو تم نماز سے پہلے کرتے ہو اس میں مسواک کو لازم قرار دے دیتا، لیکن میں نے کیوں لازم قرار نہیں دیا؟ کہ میری امت مشقت میں پڑ جائے۔ آپ نے دیکھا آپ نے کیسے اپنی رحمت کا اظہار کیا کہ میری امت جو ہے وہ مشقت میں نہ پڑے۔ اس طرح میں دوسری اگزامپل دیتا ہوں اسی بات پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز مسجد شریف میں صرف 3 دن جماعت کے ساتھ پڑھی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میری امت پر یہ واجب نہ ہو جائے، یہ سنت ہی رہے، اس لیے کہ میری امت مشقت میں نہ پڑ جائے۔ باقی ایام میں آپ اپنے گھر کے اندر جا کر تراویح کی نماز ادا فرماتے تھے باقاعدہ، جس طریقے سے آج مساجد میں تراویح کی نماز پڑھی جاتی ہے، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت سے یہ کام شروع ہوا۔ آپ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے کیا، فرمایا ابی بن کعب تم وہ ہو جس سے حضور قرآن خود سنا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے کہ میں قرآن مجید کسی اور کی زبان سے بھی سنوں، تو آپ پھر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے تھے ابی بن کعب تم مجھے قرآن پاک سناؤ، تم بہت اچھا قرآن پاک پڑھتے ہو۔ کتنی شان و عظمت حضرت ابی بن کعب کی، جن کی زبان سے
خود رحمت للعالمین قرآن مقدس سنا کرتے تھے۔ تو تراویح میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے آسانی رکھی ہے۔ اور آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے تھے تو آپ بحیثیت امام نماز کو مختصر پڑھاتے تھے۔ کیوں؟ میری امت مشقت میں نہ پڑ جائے، چونکہ پیچھے جتنے بھی مقتدی ہیں ان کے اندر کوئی بیمار بھی ہو سکتا ہے، کوئی علیل ہو سکتا ہے، کوئی ضعیف العمر ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے آسانی ہو۔ حضور ہر پیمانے پہ امت کے لیے آسانی ہی رکھا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اگر آپ امتوں کے حالات پڑھیں تو اگر ان کا کپڑا ناپاک ہوتا تھا تو تاریخ اسلام یہ بتاتی ہے کہ وہ کپڑا دھونے سے پاک نہیں ہوتا تھا، اس کو وہاں سے کاٹنا پڑتا تھا۔ اور اگر جسم کا کوئی حصہ ناپاک ہوتا تو وہ بھی کاٹنا پڑتا تھا، دھونے سے پاک نہیں ہوتا تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رحمت للعالمین بن کر آئے اور رحمت کا تاج پہن کر آئے، اللہ پاک نے فرمایا نبی علیہ السلام کی امت کے لیے آسانی کر دی۔ اور کیا فرمایا؟ فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ہم نے آسمان سے پاک کرنے والا پانی اتارا ہے، اس کے ساتھ جسم دھو لو پاک ہو جائے گا، کپڑا دھو لو وہ بھی پاک ہو جائے گا۔ پہلے والی امتوں کے لیے قربانی کا گوشت کھانا حلال نہیں تھا، جانور ذبح کرتے تھے، پہاڑ کی بلندی پہ رکھتے تھے، آسمان سے آگ اترتی تھی، جس کا لے گئی اس کی قربانی قبول، جس کا بڑا رہا اس کی قربانی قبول نہیں سمجھی جاتی تھی۔ تو یہ لائیو بےعزتی پروگرام بھی ہے کہ وہ سامنے پتہ چل جاتا تھا کس کی قبول ہوئی کس کی نہیں، تو معاشرے میں وہ ذلیل و رسوا بھی ہوتا تھا اور اس کی قربانی بھی جاتی تھی ضائع، اور وہ کھا بھی نہیں سکتے تھے۔ مگر نبی پاک علیہ السلام کی امت کے لیے کمال ہو گیا۔ اللہ پاک نے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، فرمایا تمہاری قربانیوں کا نہ گوشت مجھ تک پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، کیا پہنچتا ہے؟ تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے، تم نے کس نیت کے ساتھ جانور ذبح کیا ہے۔ سو بچوں، یہ وہ چند ایک چیزیں میرے محدود پیمانے میں رکھی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو امت کے لیے ثابت کر رہی ہیں۔ یہ چند ایک پوائنٹس میں نے دیے، میں اس کی ڈیٹیل میں اس لیے نہیں جا رہا کہ چونکہ یہ ہم امتحانی نقطۂ نگاہ سے چیزوں کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے کافروں اور منافقوں کے لیے رحمت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے لیے بھی رحمت، منافقین کے لیے بھی رحمت۔ دیکھیں آپ سابقہ امتوں کا اگر آپ جائزہ لیں، قرآن مجید کی روشنی میں ان کے احوال پڑھیں تو قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ جب پہلے نبی آتے تھے، آ کر جب اعلان نبوت کرتے تھے، اور جو لوگ اسلام لے آتے بات مان لیتے ٹھیک، جو نہیں مانتے تھے ان پر عذاب الہی نازل ہوتا تھا۔ آپ دیکھ لیں قرآن مجید میں قوم سمود، قوم نوح، قوم لوط، بنی اسرائیل، کتنی قوموں کو ڈسکس کیا گیا ہے اور ان کے احوال ذکر کیے گئے ہیں کہ ان پر اللہ رب العزت نے عذاب الہی کو نازل کیا۔ مگر دیکھیے گا ذرا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سرزمین مکہ میں اعلان نبوت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی کفار مکہ نے، حتیٰ کہ آپ کے جو خونی رشتہ دار تھے انہوں نے وہ پیش تھے۔ سب سے پہلے مخالفت میں جو زبان کھلی ہے وہ ابو لہب کی ہے، جس وقت اس نے کہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ استغفر اللہ، تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے تو نے اس لیے ہمیں یہاں پر بلایا کہ اپنی نبوت کو ہم پر پیش کرے۔ انہوں نے بہت ساری اذیتیں اور تکلیفیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، حتیٰ کہ محبوب ترین شہر مکہ نبی پاک علیہ السلام کو چھوڑنا پڑا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں ہر نبی کو ستایا گیا، مگر جتنا مجھے ستایا گیا اتنا اور کسی نبی کو نہیں ستایا گیا۔ اس کے باوجود اللہ پاک نے نہ آسمان سے پتھر برسائے، نہ آگ برسائی، نہ ان پر زمینی عذاب نہ آسمانی عذاب نازل ہوا۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ قرآن مجید پڑھے آپ، اللہ پاک فرماتا ہے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محبوب میں ان پر عذاب کیوں نہیں اتار رہا؟ اس لیے کہ آپ کا رحمت بھرا وجود ان کے اندر موجود ہے۔ اب دیکھیے یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت صرف مومنوں کے لیے محدود نہیں بلکہ کفار کو بھی آپ کی رحمت سے حصہ ملا ہے کہ اللہ پاک نے ان پر آسمانی اور زمینی عذاب نازل نہیں فرمایا۔ پھر منافقوں کے لیے رحمت، نبی پاک علیہ السلام کی رحمت صرف اپنوں تک کی محدود نہیں ہے۔ منافقین مدینہ جنہوں نے ہر لمحہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دین کی مخالفت کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بھی رحمت۔ میں چھوٹی سی بات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ عبداللہ بن ابی منافقین کا سردار تھا، ہر موقع پر اس نے ڈسنے کی کوشش کی ہے، لیکن میں قربان جاؤں رحمت والے نبی کی رحمتوں پر۔ جس وقت اس کا وصال ہوا، انتقال ہوا، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب اس کو غسل دینے لگو تو مجھے بتانا،
نبی علیہ السلام نے اپنا کرتا مبارک، اپنی قمیص مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بطور کفن کے پہنائی اور اس کی خود نماز جنازہ پڑھائی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جس وقت منافقوں اور کفار کی نماز جنازہ پڑھانے کی ممانعت ابھی نازل نہیں ہوئی تھی۔ اب دیکھا آپ نے، حالانکہ وہ منافق تھا، منافقین کا سردار تھا، مگر حضور کی رحمت کا قطرہ اس کو بھی ملا، وہ بھی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے محروم گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی اپنی رحمت کا حصہ دیا ہے، تو کافروں اور منافقوں کے لیے حضور رحمت ثابت ہوئے۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے عورتوں کے لیے رحمت، خواتین کے لیے رحمت ہے نبی پاک علیہ السلام۔ اس میں بڑی تفصیل ہے لیکن میں محدود پیمانے میں چند چیزیں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ عورتوں کے لیے رحمت، آپ اگر حالات عرب پڑھیں اور وہ زمانہ پڑھیں، زمانہ جاہلیت جس کو کہتے ہیں اعلان نبوت سے پہلے، کیا حالات تھے اس وقت، خواتین کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا تھا۔ وراثت میں حصہ خواتین کو نہیں دیا جاتا تھا، ان کو 100 مرتبہ طلاق دینے کے بعد دوبارہ پھر اپنی زندگی میں شامل کر لیا جاتا تھا، گواہی میں ان کا کوئی حصہ نہیں تھا، ان کی گواہی قابل قبول ہی نہیں سمجھی جاتی تھی، ان کو پاؤں کا جوتا سمجھا جاتا تھا، اور جس وقت بیٹی کی ولادت ہوتی تھی تو گھر میں سب کے ماتم بچ جاتا تھا، بیٹی کی ولادت کو شومیِ قسمت سمجھا جاتا تھا۔ لیکن جس وقت نبی پاک علیہ السلام اپنی رحمتوں کا سائبان اس امت پر اور انسانیت پر کیا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو بھی اپنی رحمت کا وافر حصہ دیا۔ آپ نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ نبی علیہ السلام نے بیٹی کو عزت دیتے ہوئے فرمایا جس نے اپنی کسی ایک بیٹی یا 2 بیٹیوں کی نیک پرورش کی اور بیٹے کو بیٹی پر ترجیح نہ دی اور بیٹی کے ساتھ برابر کا سلوک کیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ اور میں جنت میں یوں ایک ساتھ ہوں گے۔ آپ اندازہ کریں کس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو عزت دی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گواہی کو بحال کیا۔ فرمایا ایک مرد کے مقابلے میں 2 خواتین گواہی دے سکتی ہیں، تو گواہی میں حصہ بھی رکھا۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کی وراثت میں جیسے بیٹے کو حصہ دیا جاتا ہے، بیٹی کو بھی حصہ دیا جاتا ہے، سنگل حصہ اس میں بیٹی کا ہوتا ہے اور ڈبل حصہ اس میں بیٹے کا ہوتا ہے، لیکن پہلے تو محروم رکھا گیا تھا نا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو جائداد کے اندر بھی حصہ دلوایا، اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو پاؤں کا جوتا سمجھا جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حقوق بحال کیے، اور نبی پاک علیہ السلام پردے کا حکم دیا کہ عورت کو شو پیس نہیں ہے جس کو بازاروں میں گھمایا جائے اور جس کی عزت اور تقدیس کا خیال نہ کیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم گھر میں رہو، پردے میں رہو، اس لیے کہ تمہاری بڑی عزت اور بڑی رسپیکٹ ہے۔ تو خواتین کو بھی اس میں سے حصہ ملا۔ بچوں کے لیے رحمت، اگلی ہیڈنگ ہے نبی پاک علیہ السلام بچوں کے لیے رحمت۔ معصوم بچے آپ کی بارگاہ میں لائے جاتے تھے گھٹی دلوانے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی گود میں لیتے تھے۔ بچے بعض دفعہ گود میں پیشاب کر دیتے، باپ کی گود میں بچہ پیشاب کر دے تو باپ کو بھی اچھا نہیں لگتا، مگر وہ کس قدر رحمت للعالمین کی شان رکھنے والے حضور ہیں کہ آپ کی گود میں بچے پیشاب کر دیتے تو چہرے مبارک پر کبھی سلوٹیں بھی نہیں پڑی، چہرے کا رنگ مبارک بھی کبھی نہیں چینج ہوا۔ آپ بچوں کے ساتھ بڑی شفقت کرتے، کوئی چیز جب آپ کی مجلس میں تقسیم ہوتی سب سے پہلے آپ بچوں کو دیتے تھے، مگر ہمارا طرز عمل اس سے بالکل الٹ ہے۔ ہم بچوں کو پیچھے دھکیلتے ہیں اور بڑوں کو آگے کرتے ہیں۔ ہمارے دور کے بڑے بھی بڑے بے صبرے ہیں، ان کو بھی یہ خیال نہیں ہے کہ یہ بچے ہیں تو ان کا ہم تھوڑا سا خیال کر لیں۔ نبی پاک علیہ السلام اگر مدینہ منورہ باہر سے تشریف لا رہے ہوتے تھے نا تو بچے مدینہ منورہ کے کھیل رہے ہوتے تھے، آپ ان کو اٹھا کر اپنی سواری پر بٹھا لیتے، مدینہ منورہ میں لا کے چھوڑ دیتے تھے۔ اور دیکھیے آپ نبی پاک علیہ السلام تشریف لے جا رہے مدینہ منورہ کے بازار میں، حضرت امام حسن کھیل رہے تھے مدینہ منورہ کے بازار میں بچوں کے ساتھ۔ نبی پاک علیہ السلام زمین پہ تشریف فرما، زمین پر بیٹھ گئے اور اپنے بازو کو یوں پھیلا دیا۔ حضرت امام حسن آئے اور نانا جان کے جسم کے ساتھ یوں لپٹ گئے۔ آج کتنے نانے بازاروں میں جاتے ہیں، گلی سے گزرتے ہیں، نواسا کھیل رہا، اس قدر پیار و محبت سے نہیں نوازتے۔ ان کو یہ بھی خیال ہوتا ہے میں لوگوں کے ساتھ جا رہا ہوں۔ اقرا بن حابس تمیمی حضور کے ساتھ جا رہے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ اپنے نواسی کو یوں چوم رہے ہیں حضور، تو اقرا بن حابس تمیمی حیرت سے پوچھتا ہے حضور میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے کبھی اپنے بیٹے کو یوں پیار نہیں کیا جتنا آپ اپنے نواسے سے کر رہے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، فرمایا جو کسی پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ فرمایا تیرے دل میں سختی ہے تو میں کیا کروں، اللہ سے نرمی مانگ،
اس قدر آپ بچوں سے پیار کرتے ہیں۔ اس پر اگلی گھڑی میں غلاموں کے لیے رحمت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کے لیے بھی رحمت ہے۔ غلام معاشرے کا وہ پسا ہوا طبقہ، کبھی بھی کسی نے ان کے حقوق پر بات نہیں کی تھی، مگر وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب کائنات میں اپنی رحمتوں کا سائبان لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حجۃ الوداع میں فرمایا یہ غلام تمہارے بھائی ہیں، یہ کیسی آواز ہے جو عرب کے صحرا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عرب کے صحرا غلاموں پر کھل گئی، ورنہ آج تک کبھی کسی نے غلاموں کے حق پر بات ہی نہیں کی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے غلاموں کے حقوق کا علمبردار، یہ وہ ذات تھی جس نے سب سے پہلے غلاموں کے حق میں اپنی آواز بلند کی۔ آج غیر مسلم بھی اس بات کو مان گئے کہ واقعی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کمال لیڈر تھے۔ آپ نے انسانیت کے ہر پہلو پر اور ہر شخص کے لیے بات کی ہے۔ آپ نے حجۃ الوداع کے وہ اقتباسات یاد رکھنے کے قابل ہیں جب آپ نے فرمایا یہ غلام تمہارے بھائی ہیں، جیسا خود کھاؤ ویسا ان کو کھلاؤ، جیسا خود پہنو ویسا ان کو پہناؤ۔ فرمایا ان کی طاقت سے زیادہ کام ان سے نہ لو۔ یہ وہ آواز تھی جو غلاموں کے حق میں سب سے پہلے کھلی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ نبی پاک علیہ السلام غلاموں کے لیے بھی رحمت ہے۔ اس کے بعد یتیموں کے لیے رحمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کے لیے رحمت ہے، جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ یتیم، آج یتیموں کو دھتکارا جاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بھی رحمت ثابت ہوئے۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرے شوہر محترم حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ موطا میں جس وقت شہید ہو گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا اسماء جعفر کے بچوں کو بلاؤ۔ جب انہیں بلایا گیا نبی پاک علیہ السلام نے اپنے رحمتوں والے بازو کھولے، ان بچوں کو اپنے گلے سے لگایا اور نبی پاک علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو تھے، حضور رو رہے تھے اور ان یتیموں کے سر پہ شفقت کا ہاتھ بھی رکھا، انہیں چوم بھی رہے تھے۔ حضرت اسماء کہتی ہیں میں نے پوچھا حضور لگتا ہے میرے شوہر محترم کی طرف سے آپ کو کوئی خبر آئی ہے؟ فرمایا ہاں آج ان کی شہادت ہو گئی ہے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے میں یتیموں کے ساتھ شفقت کر رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا آنا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ہاکذا، یوں انگلی کا اشارہ کر کے فرمایا میں اور یتیم کے ساتھ شفقت کرنے والا جنت میں اس طرح ساتھ ساتھ ہوں گے۔ آپ نے یہ کیوں فرمایا؟ تاکہ لوگوں کے دلوں کے اندر یتیموں کے لیے شفقت، یتیموں کے لیے پیار اور یتیموں کے لیے ان کا دل نرم ہو اور وہ ان کے ساتھ اس نے سلوک کرے اور اچھا رویہ اختیار کرے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یتیموں کے ساتھ کی رحمت ہے۔ چرند پرند کے لیے رحمت ہے۔ انسانیت تو انسانیت ہے، یہ پرندے حیوانات یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے باخبر ہوئے اور نبی پاک علیہ السلام کی رحمت سے مستفید ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت لشکر جرار 10,000 صحابہ پر مشتمل لشکر لے کر فتح مکہ کے لیے تشریف لے گئے تو تاریخ میں یہ لفظ ملتے ہیں، آپ پڑھ کے دیکھیے تاریخ کی کتابوں کو، وہاں پر ایک کتیا میں بچے دیے ہوئے تھے اور جب لشکر گزر رہا تھا ظاہر صحابہ کی بہت بڑی تعداد تھی، نبی علیہ السلام نے باقاعدہ ایک صحابی کی وہاں پر ڈیوٹی لگائی، فرمایا تم یہاں پہ بیٹھ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، ادھر رک جاؤ، جب تک یہ لشکر گزر نہیں جاتا تم نے یہاں سے ہلنا نہیں ہے، نہ جانے انجانے میں کسی کا پاؤں اس کتیا کے بچوں کے اوپر نہ آ جائے، وہ مر نہ جائے، میں قربان جاؤں اس نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کاملہ پر اور رحمت تامہ عامہ پر کہ کتیا کے بچوں تک کی بھی حفاظت نبی پاک علیہ السلام نے فرمائی۔ ورنہ جس وقت کوئی فاتح جب کسی شہر میں بحیثیت فاتح داخل ہوتا ہے، کتیا کے بچے کہاں، وہ تو انسانوں کو بھی مولی اور گاجر کی طرح کاٹتا ہے، لیکن آپ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بچوں کی بھی حفاظت فرمائی اور یہ ثابت کیا کہ میں رحمت للعالمین ہوں۔ بڑی سارے واقعات تاریخ میں موجود ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جانوروں کو جب تم ذبح کرتے ہو تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تیز دار چھری کے ساتھ کرو تاکہ انہیں اذیت کم ہو اور ایک جانور کو دوسرے کے سامنے ذبح نہ کرو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو داغنے سے منع فرمایا۔ کوئی سلا لوہے کی کوئی چیز گرم کر کے جانوروں کو داغا جاتا تھا پہلے۔ نبی علیہ السلام کے تشریف آوری سے پہلے زندہ جانوروں کے وجود سے گوشت اتار لیا جاتا تھا، اسے لوگ پکا کے کھا لیتے تھے۔
انسانیت کتنی بے رحم ہو چکی تھی، مگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر فرمایا اس طرح نہ کرو کسی جانور کے ساتھ، اس کو اذیت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، آپ جانوروں کے لیے رحمت۔ فرمایا جانوروں کے اوپر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو، اللہ رب العزت نے یہ تمہاری ضروریات کے لیے پیدا کیے، ان سے جائز کام لو مگر ان کی طاقت سے زیادہ کام نہ لو اور نہ زیادہ ان کو زد و خوب کرو۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بھی رحمت ہے، نباتات کے لیے رحمت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درختوں کو کاٹنے سے منع فرماتے تھے۔ نبی علیہ السلام فرماتے تھے پھل جو درخت پھل دیتے ہیں فرمایا انہیں کاٹو نہیں، وہ تمہیں پھل دیتے ہیں اور تم ان کو کاٹ لو۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ اس کی اصلاح کے لیے اگر اس کی کاٹ چھانٹ کی جائے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس کو بالکل جڑ سے ختم کر دینا آپ اس سے منع فرماتے تھے۔ اور سایہ دار درخت کے نیچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کرنے سے منع فرماتے، فرمایا دیکھو وہ تمہیں چھاؤں دے رہا ہے اور تم اس کو کیا دے رہے ہو۔ فرمایا یہاں سے لوگ جب گزرتے ہیں تو سستانے کے لیے یہاں پہ رکتے ہیں، سانس لیتے ہیں، اور تم ایسا نہ کرو۔ تو آپ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی ہر چیز کے لیے رحمت ہے، ذرے سے لے کر آفتاب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کے لیے رحمت بن کر آئے۔ یہ ہے وہ لانگ کوشچن جو میں نے آپ کے سامنے میں تفصیل عرض کیا۔ اس کے بعد اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں صبر و استقلال کا ایک ٹاپک ہے جو ہمارے اسمارٹ سلیبس میں ہے۔ صبر کا معنی کیا ہے؟ صبر کا معنی ہے مشکل میں اپنے آپ کو روکے رکھنا، واؤ ویلا نہیں کرنا، اپنے آپ پر کنٹرول کرنا، اپنے آپ کو روکے رکھنا۔ اور استقلال کا معنی کیا ہے؟ استقلال کا معنی ہے ڈٹے رہنا، ثابت قدم رہنا۔ صبر و استقلال اس کی بڑی اہمیت ہے بچوں۔ قرآن و حدیث میں اب ایک صبر کی اہمیت قرآن مجید میں اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ میں ہوں۔ کتنی بڑی گارنٹی دی ہے، میں ہوں صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اب دیکھیں اس کی کتنی اہمیت ہے۔ اللہ فرما رہا ہے میں ساتھ ہوں۔ ہم کیا کرتے ہیں جس وقت کوئی مشکل مصیبت آتی ہے واؤ ویلا بھی کرتے ہیں، اپنے آپ کو زد و خوب بھی کرتے ہیں، سینہ بھی چاک کرتے ہیں، گریبان پھاڑتے ہیں، چہرے کو نوچتے ہیں، پیٹتے ہیں۔ جب ساری کسریں نکال لیتے ہیں اس وقت کہتے ہیں میں اب صبر کر رہا ہوں۔ بھئی ایسے صبر کو رہنے دو، یہ کیا صبر ہے؟ صبر ہے عند الصدمۃ الاولیٰ، جیسے ہی تم پر کوئی مشکل آئی ہے تو اس وقت تم کہو انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ بھی اللہ کی طرف سے، میں بھی اللہ کی طرف لوٹنے والا ہوں۔ یہ صبر ہے۔ اس پر صبر کی اہمیت حدیث کی روشنی میں کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب صبر ضیاء، فرمایا صبر ایک روشنی ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا الصبر ردائی، فرمایا صبر میری چادر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صبر کر کے لوگوں کو دکھایا۔ لوگوں نے کیسے کیسے ظلم و ستم کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کر کے لوگوں کو دکھایا۔ میں اب اس پر صبر اور اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دو باتیں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ میرا لیکچر زیادہ لینتھی نہ ہو جائے اس لیے میں اس کو شارٹ کر رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ میں کیا ہے آپ دیکھ لیجیے۔ مکی زندگی نبی علیہ السلام کے آپ کے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہے۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا ستایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہوتے تھے، آپ کی پشت مبارک پر اوجڑی رکھ دی جاتی تھی اور پیچھے تالیاں بجاتے تھے لوگ۔ آپ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سناتے تھے اور وہ پتھر مارتے تھے۔ شہر مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا، میرے آقا نے صبر کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قدم قدم پر ستایا گیا۔ دو بیٹیوں کو طلاق دلوائی گئی، کیوں؟ اس لیے کہ یہ کلمہ حق کیوں بولتے ہیں، مگر اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ صبر کیا۔ ہمیشہ صبر کا مظاہرہ کیا ہے میرے آقا نے۔ اللہ پاک نے اس لیے تو آپ کا ترہ بلند کر دیا اور امت کو یہ درس دیا ہے کہ لوگوں صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دو، اس لیے کہ جو صبر کا دامن پکڑ کے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے۔ اب اس کے شارٹ کوشچن جو ہیں وہ آپ بک کے اینڈ پہ جو دیے وہ آپ دیکھ لیجیے گا۔ اس کے بعد ذکر کا ٹاپک ہے، یہ بھی شارٹ کوشچن میں آتا ہے۔ لفظ ذکر کا لفظ معنی ہے یاد کرنا، یاد کرنا، اور اس کا اصطلاحی معنی ہے اللہ رب العزت کو اس کے صفاتی ناموں کے ساتھ یاد کرنا۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے نام بڑے خوبصورت ہیں اور رب تعالیٰ کو خوبصورت ناموں کے ساتھ یاد رکھو۔ اللہ کے نام بڑے خوبصورت، تو خوبصورت ناموں کے ساتھ یاد رکھو۔ یاد رکھیے گا میری بات، میں ایک بات آپ کو عرض کر دوں، اللہ تعالیٰ کو بھگوان کہنا جائز نہیں ہے۔ رب تعالیٰ کو ایسے ناموں کے ساتھ پکارنا جن ناموں کے ساتھ کفار اپنے بتوں کو پکارتے ہیں، شریعت میں منع ہے۔
اس لیے تو اللہ پاک قرآن مجید میں فرما رہا ہے اللہ کے نام بڑے خوبصورت ہیں، انہی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ اس کے بعد ذکر کی اہمیت قرآن کی روشنی میں کیا ہے، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تم اگر تنہائی میں یاد کرتے ہو میں تمہیں تنہائی میں یاد کروں گا، تم اگر لوگوں میں یاد کرتے ہو میں تمہیں فرشتوں میں یاد کروں گا۔ دیکھا آپ نے کہ اللہ فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے اپنی حیات تک، مگر میرا رب اس بندے کے چلے جانے کے بعد بھی اس بندے کا ذکر کرتا ہے۔ آج بزرگوں کی قبروں پہ رس کیوں ہے؟ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آج بزرگوں کے نام زندہ ہے۔ ان کو صدیاں گزر گئی دنیا سے گئے ہوئے، مگر نام آج تک زندہ ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت اپنا وعدہ نبھا رہا ہے، اذکرکم، میں تمہارا ذکر کروں گا، لوگوں سے کرواؤں گا، تو تا قیامت رب تعالیٰ ان کے ذکر کو زندہ رکھے گا۔ اس لیے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ ذکر کے پھر وہ چند ایک فوائد ہیں، میں آپ کے سامنے وہ عرض کر رہا ہوں۔ جنت کا حصول، جو ذکر کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ باب الذکر جنت کے دروازوں میں ایک دروازہ ہے، وہاں سے ایک فرشتہ ندا دے گا، اے اللہ کا ذکر کرنے والوں اٹھو آؤ اور اس دروازے سے گزر کر تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو اللہ کے ذکر کرنے والوں کو جو اعزاز کے ساتھ جنت میں بھیجا جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قبولیت دعا، یعنی اللہ کا ذکر کرنے سے دعا کی قبولیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ کا ذکر دل و جان سے کرتا ہے، اللہ پاک سے جب جو کچھ مانگتا ہے اللہ رب العزت اس کے دامن میں ضرور وہ خیرات ڈالتا ہے۔ ذکر زندگی کی علامت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ذکر کرنے والے کی مثال زندہ کسی ہے اور نہ کرنے والے کی مثال مردہ کسی ہے۔ وہ انسان چل تو رہا ہے بظاہر مگر وہ زندہ لاش ہے، اس لیے کہ ظاہری جسم کی غذا ہے وہ کھانا پینا ہے، اور روح کی غذا کیا ہے؟ ذکر اللہ۔ اللہ کا ذکر روح کی غذا ہے، روح کو جلا بخشتا ہے، روح کو روشنی دیتا ہے۔ تم جس قدر اللہ کا ذکر کرتے ہو اللہ رب العزت تمہاری روح کے اندر نورانیت پیدا فرماتا ہے۔ اور اس کے بعد دل کی روشنی، ذکر دل کو روشن کرتا ہے۔ دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز جب زنگ آلود ہوتی ہے تو اس کو صاف کرنے کا کوئی نہ کوئی آلہ ہوتا ہے۔ فرمایا لوگوں جب دلوں پہ زنگ چڑھتا ہے وہ کس سے صاف ہوتا ہے؟ اللہ کی ضرب سے صاف ہوتا ہے۔ تم جس قدر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہو دل میں روشنی پیدا ہوتی ہے، اس کا زنگ دور ہوتا ہے۔ تو یہ تھی وہ باتیں جو میں نے آپ کے سامنے آج کے ٹاپک کے حوالے سے ذکر کی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ بچوں کو سمجھ آئی ہوگی۔ اگر کوئی بات اس پر مزید آپ کو درکار ہے، کسی چیز کی وضاحت مطلوب ہے، تو نیکسٹ ڈے اس وقت ہم اس لیکچر کو ڈسکس کریں گے۔ میں اس میں مزید انشاءاللہ جو آپ پوچھیں گے آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ سو اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔